اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم صدق الله مولانا العظيم معزز سامعین، ہمارا جو عنوان چل رہا ہے وہ ذہن میں ہوگا، عنوان کے سلسلے میں ایک اہم موضوع بیچ میں آ گیا، گناہوں سے بچنا۔ کیونکہ گناہ ایک قسم کا خطرناک زہر ہے۔ جس کی وجہ سے انسان کے، مسلمان کے ایمان کو نقصان پہنچتا ہے، اور لازمی بات یہ ہے کہ زہر سے نقصان ہی پہنچے گا۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے اس مسلمان پر بڑا تعجب ہوتا ہے جو زہر سے اور سام بچھو سے، موذی جانوروں سے تو بچتا ہے، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ ان چیزوں سے اس کے جان کو خطرہ ہے، لیکن گناہ سے بچتا نہیں۔ اسے یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ گناہ سے ایمان کو نقصان پہنچتا ہے، اور ایک نہ ایک دن لاکھ حفاظت کریں یہ جسم ختم ہونا ہی ہے۔ اصل چیز جو باقی رہے گی وہ ایمان اور روح باقی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے جسم بنائیں گے اور اسی روح کو داخل کریں گے، تو ایمان اور روح کی حفاظت کی فکر کرنا چاہیے، گناہ سے اپنے آپ کو بچانا اور بچنا چاہیے۔ تقریباً یہ جملہ بار بار آ رہا ہے، گناہ سے بچنے کے لیے اعمال کی طاقت چاہیے۔ اعمال اگر مضبوط ہوں، جیسے بولتے نہیں، شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال کر بھی بچا سکتا ہے اپنے ہاتھ کو، اعمال کی اگر طاقت ہو تو آدمی گناہوں کے بیچ پہنچ کر بھی بچ کے واپس آ سکتا ہے۔ ایسے ہی ہوا حضرت عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ۔ یہ واقعہ سننے کی اتنی جلدی ہے کہ آج ایک اللہ کی بندی فون کرتی ہے کہ حضرت، آخر وہ حضرت عبد الرحمن کہاں تھیں؟ بولو میں جا کو پوچھ لے تو ان سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں اور پورے تڑپ اور طلب کے ساتھ سن رہے ہیں۔
سننے والوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان تمام کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ غرض حضرت عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نوجوان ایک عورت کے جال میں پھنس گئے۔ عورت نے بڑے مکر اور فریب کے ساتھ حضرت عبد الرحمن کو اپنے گھر تک لے کر آ گئی اور دروازہ بھی بند کر دیا۔ پورا گھر خالی ہے۔ حضرت عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ بہت پریشان ہو گئے، پوچھنے لگا او اللہ کی بندی کیا کر رہی ہے؟ دروازہ تو نے بند کیوں کیا؟ اس عورت نے جواب دیا جناب عالم، کافی دنوں کی محنت اور کوشش کے بعد ہم نے آپ کو یہاں تک لے کر آئے ہیں۔ یہ اناج کی بوریاں یہ گھر تک پہنچانے کی گزارش ہمارا ایک پلان تھا، ہمارا ایک پلان۔ بہرحال آپ آ ہی گئے ہیں، اور دروازہ جب ایک عورت بند کرتی ہے اور تنہا مرد کمرے میں رہتا ہے، یا دروازہ ایک مرد بند کرتا ہے تنہا عورت کمرے میں رہتی ہے، تو سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت نہیں، نتیجہ بالکل سامنے رہتا ہے۔ جناب بھولے نہ بنو، پاگل بھی نہ بنو، سمجھ جاؤ کہ ہماری خواہش کیا ہے، اور شاید تم بھی یہی چاہتے ہو۔ نوجوان کے زبان سے فوراً نعوذ باللہ نکلتا ہے، تم چاہتی ہو تو چاہتی ہو، ہم نہیں چاہتے۔ معنی کہ ماحول خواہشات کے مطابق ہے، تم بھی جوان ہو، ہم بھی جوان ہیں، دروازہ بھی بند ہے دنیا کا۔ اللہ کی بندی، اللہ سے ڈر۔ ایک دروازہ ایسا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا، اور دنیا کی کوئی طاقت اس دروازے کو بند نہیں کر سکتی۔ نہ کسی کی طاقت سے وہ دروازہ بند ہوتا ہے، نہ کسی کے عمل سے وہ دروازہ بند ہوتا ہے، نہ کسی کے علم سے وہ دروازہ بند ہوتا ہے، نہ کسی کے مکر اور فریب اور دھوکے سے وہ دروازہ بند ہوتا ہے۔ وہ دروازہ کسی صورت سے بند ہوتا نہیں۔ تو سمجھ رہی ہے کہ تو اور میں تنہا ہے؟ نہیں، تو اور میں تنہا نہیں، یہاں تو ایک جماعت ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں، ساتھ میں تیرے جو فرشتے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں، میرے ساتھ جو دو فرشتے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں، اور تو سمجھ رہی ہے کہ تنہا ہے۔ اور جس چیز کا تو مطالبہ کرتی ہے وہ تو انتہائی برا عمل ہے۔ انہو کان فاحشہ۔ ایک بات یاد رکھیں میرے دوستو، دماغ خالی ہو تو باتیں اترتی ہیں۔ دماغ پہلے ہی سے بھر گیا ہو اور بھی نشہ اگر حرام کا ہو تو پھر کسی کی بات اثر نہیں کرتی۔ خالی برتن میں آپ جو ڈالیں گے وہ بھر جائے گا، رک جائے گا۔ پہلے ہی سے اگر برتن بھرا ہو تو پھر،
اور وہ برتن اگر پہلے ہی سے گندگی میں بھر گیا ہو، آپ اوپر سے دودھ ڈالیں گے اوپر ہی سے دودھ چلا جائے گا، شہد ڈالیں گے شہد باہر سے چلا جائے گا، کیونکہ پہلے ہی سے اندر خباثت بھری ہے نا۔ حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ اللہ کی بندی، اللہ سے ڈر، میرا ابھی شادی کا وقت نہیں آیا، اگر تو شادی شدہ ہے تو فائدہ حاصل کر حلال سے، اگر تیری شادی نہیں ہوئی ہے تو پھر شادی کا انتظار کر۔ یہی عمل ہوگا۔ اگر شادی کے بعد ہو تو خدا راضی، شادی سے پہلے ہو تو خدا ناراض۔ اللہ اکبر۔ لیکن عورت کے ذہن میں کوئی نصیحت اثر نہیں کر رہی ہے، بس ایک ہی بات، دھمکی بھی دیتی ہے کہ صاحب ہم تمہارے گھر میں نہیں، تم ہمارے گھر میں ہو، انکار کرو گے تو ہم چیخ ماریں گے، تمہارے تقوی کا بڑا چرچا ہے، تمہارے اخلاق کا بڑا چرچا ہے، جب ہم چیخ ماریں گے محلے والے جمع ہو جائیں گے تو پھر تمہاری عزت کا لالا پڑے گا، آنے والے دیکھیں گے۔ حقیقت بعد میں دیکھتے ہیں، حالت پہلے دیکھتے ہیں، حقیقت بعد میں، تحقیق کے بعد۔ پہلی نظر پر نتیجہ نکلتا کیا حالت کو دیکھ کر؟ سوال کریں گے آپ یہاں کیوں آئے؟ مدرسے کو جانے والے، اور دنیا سب سے پہلے مرد سے پہلے عورت کی سنتی ہے، سنتی نہیں سنتی ہے۔ غلطی اگر عورت کی بھی ہو تب بھی زمانہ اس کا ساتھ دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے غلطی کو دیکھو، غلطی کرنے والے کو نہ دیکھو، گناہ کو دیکھو، گناہ کرنے والے کو نہ دیکھو۔ کون کر رہا ہے؟ امیر بھی کرے سزا ضرور ملے گی، غریب بھی کرے سزا ضرور ملے گی، مرد بھی کرتا ہے سزا ضرور ملے گی، عورت بھی کرتی ہے سزا ضرور ملے گی، بڑے کا بچہ کرتا ہے سزا ضرور ملے گی، چھوٹے کا بچہ کرتا ہے سزا ضرور ملے گی۔ یہ اسلام کا زبردست بہترین متساوی قانون ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلا بھی یہ جملہ کہ محمد کی بیٹی بھی اگر چوری کرے گی تو ضرور اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا۔ عمر کے بیٹے سے غلطی ہوئی، برابر سزا ملی۔ ہزاروں واقعات اسلام کے اندر ایسے ہیں، مسلمانوں نے اس پر عمل کر کے ایک زبردست تاریخ رقم کی ہے۔ لیکن آپ دنیا والے کیا کرتے ہیں؟ غلطی کو بعد میں دیکھتے ہیں، کرنے والے کو پہلے دیکھتے ہیں، امیر ہے کہ غریب ہے۔ امیروں سے غلطی ہو جائے تو ایسے چھپا دیتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں، غریبوں سے غلطی ہو جائے تو چرچے ہوتے ہیں، چرچے۔ جاہلوں سے غلطی ہوتی ہے تو چھوڑ دیتے ہیں، عالموں سے غلطی ہوتی ہے تو اچھالتے ہیں، مردوں سے غلطی ہوتی ہے تو چھوڑ دیتے ہیں، عورتوں سے غلطی معاف کرنا مچھالتے ہیں، مردوں سے غلطی ہوتی ہے، عورتوں سے غلطی ہوتی ہے تو چھپا دیتے ہیں، باہر والوں سے غلطی ہوتی ہے تو اچھالتے ہیں، اپنے والوں سے غلطی ہوتی ہے تو چھپا دیتے ہیں۔ غلطی دیکھو، کرنے والے کو نہ دیکھو۔ ساتھ اگر دینا ہے گناہ کا ساتھ نہ دو، گنہگاروں کی اصلاح کرو۔ عورت نے دھمکی دی، کام جلدی ہو جائے، موقع اچھا ہے، کوئی آنے والا نہیں ہے، ماحول بھی اچھا ہے،
سمجھانا ومجھانا تقریر ولا فلاں اپنے پاس رکھو، جب وقت پڑے گا تو تب اس کا استعمال کرنا۔ کافی سالوں کے بعد اس موقع تک میں پہنچی ہوں اور آپ کو پہنچائی ہوں۔ اب آپ کا کام کیے بغیر باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ آپ میرے گھر میں ہیں، میں آپ کے گھر میں نہیں ہوں۔ ہم جیسے کمزور ایمان اور اعمال والے ہوتے تو کیا کرتے؟ بعد میں توبہ کر لیں گے، کیا کرنا، اٹک گئے نہیں، اللہ پوچھا تو بھی بولیں گے، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ توبہ کے بھروسے پر گناہ کرو گے تو شاید توبہ بھی نصیب نہ ہو، بھول کر گناہ ہو جائے، بعد میں توبہ کرے تو خدا راضی ہو جاتے ہیں۔ توبہ پر بھروسہ کر کر کے لوگ گناہ کرتے ہیں آج۔ چلو بھئی تاکراتا میں رو رو کو دعا کر لیں گے، اب اللہ کو کام کیا ہے سوائے ہمارے گناہ دھونے کے؟ اس کا کام ہی کیا؟ یہ سوچتا ہے انسان آج کا۔ معافی مانگ ڈالے تو معاف کرنا ضروری نہیں، رو ڈالے تو معاف کرنا ضروری نہیں۔ معاف کرنا نہیں کرنا اس کے اختیار میں ہے۔ حضرت عبد الرحمن بڑی ہی منت سماجت کے ساتھ اس عورت کو سمجھاتے ہیں، ایک کام کریں گے پیاری، چند دن انتظار کر لیں، میں بھی کنوارا تو بھی کنواری، شادی کر لیں گے۔ اب اسی وقت اس پارٹ میں شادی نہیں ہو سکتی، کیونکہ نکاح ہونے کے لیے 2 گواہ کا ہونا ضروری ہے، اور 2 گواہ بھی مسلمان ہونا ضروری ہے، عاقل ہونا ضروری ہے، بالغ ہونا ضروری ہے۔ چلو نکاح کر لیں گے، اچھا قبول قبول، تمہیں منجے قبول کر لو، میں تم نہ قبول کر لیتا ہوں۔ کون کی گھگو ویسی شادی کریا کرتے، چند سال پہلے اخبار میں دیکھیں، نکاح ہو گیا، کیسا بھی نکاح ہوا گا تو ہمارے ساتھ تھے نا فرشتے، ان کو گواہ بنا کو نکاح کر لیے گئے تھے۔ اب ایسے ہی دنیا میں ہی لوگ ایسے۔ اب ہمارے ساتھ رہتے نا کبھی فرشتے کرامن کاتبین، جو ہر انسان کے ساتھ رہتے ہیں، اعمال لکھتے جاتے ہیں۔ بچہ جب بالغ ہوتا ہے تو 2 فرشتے طے ہو جاتے ہیں، اب اس کے بعد موت تک وہ فرشتوں کا کام صرف ساتھ رہنے والے انسان کے اعمال کو ریکارڈ کرنا، نوٹ کرنا، دن کے ساتھ، ٹائم کے ساتھ، جگہ کے ساتھ، سیکنڈ کے ساتھ، برابر ہر سیکنڈ ہمارے اعمال ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ حساب لے گا، انکار کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ اگر انسان انکار بھی کرے، اللہ اس کی زبان کو بند کر کے اس کے جسم کے ہر پارٹس کو زبان دیں گے اور اس کے انکار کا رد کریں گے۔ آج کی تراویح کی تلاوت میں سورہ یاسین آیا تو اس میں آئی آیت آپ سنیں، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زبانوں پر تالا ڈال دیں گے، ہاتھ گواہی دیں گے، پیر گواہی دیں گے، جسم کا پارٹس گواہی دے گا، باہر سے گواہ بعد میں لے کر آئیں گے، زمین کو گواہ بعد میں بنائیں گے، ہوا کو گواہ بعد میں بنائیں گے، ماحول کو گواہ بعد میں بنائیں گے۔ اگر بندہ انکار کرتا ہے تو اللہ پوچھیں گے ہاتھ سے، بول ہاتھ انہیں گناہ کریا کہ نہیں کریا، بول پاؤں انہیں گناہ کریا کہ نہیں کریا، بول آنکھ انہیں گناہ کریا کہ نہیں کیا۔ سب مل کر صاف صاف گواہی دے دیں گے اور بندے کی زبان بند ہو جائے گی، نتیجہ جہنم نکلے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اعمال کا کوئی گواہ نہیں ہے، سب سے بڑا گواہ تو اللہ تبارک و تعالی ہے۔
اس کے ناموں میں ایک نام آتا ہے شاہد۔ سب سے بڑا گواہ تو وہ ہے۔ اللہ زمین میں کیوں چلا رہا ہے؟ زمین بھی ایک حرکت میں ہے، زمین بھی ہمارے اعمال کی گواہ بنتی ہے، ہوا بھی ہمارے اعمال کی گواہ بنتے ہیں، ہمارے ساتھ رہنے والے فرشتے ہمارے اعمال کے گواہ بنتے ہیں، فرشتے لکھتے ہیں۔ لیکن ایک انسان کے نکاح کے لیے فرشتوں کی گواہی نہیں، انسان ہونا، وہ انسان مسلمان ہونا، وہ انسان دو ہونا، دونوں کے دونوں مرد ہونا، اس کے علاوہ وہ دو کے دو بالغ ہونا، عاقل ہونا، تب جا کر ان دونوں کی گواہی سے نکاح منعقد ہوتا ہے۔ بچہ کو بٹھا لے کو نکاح کرے تو نکاح نہیں، دیوانیاں کو بٹھا لے کو نکاح کرے تو نکاح نہیں ہوتا، غیر مسلم کو بٹھا کر نکاح کرے تو نکاح نہیں ہوتا، پاگلوں کو بٹھا کر نکاح کرے تو نکاح نہیں ہوتا۔ کئی مرتبہ یہ سوالات بڑے بڑے مدرسوں کو بھی گئے، جواب بھی آیا، آج اس کے پاس بھی آئے کہ حضرت یہ کارپوریشن میں رجسٹر آفس میں رجسٹر میرج کرتے ہیں نا، اس سے نکاح منعقد ہو جاتا کیا؟ ہرگز نہیں ہوتا میرے دوستو۔ ہمارے دھرم کے اعتبار سے رجسٹر میرج سے نکاح نہیں ہوتا، دستخط ڈال دینے اور مجسٹریٹ کے سامنے بیٹھ کر ایک دوسرے کے اقرار سے نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں اس بات کو، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ حضرت آپ رجسٹر آفس کے پاور کو ہلکا اور کمزور نہیں کر رہے۔ رجسٹر میرج کریں گے تو پھر دنیا اور قانون کے اعتبار سے ایک الگ حیثیت سے ان لوگوں کے درمیان میں گھانٹی پڑ جاتی ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یاد رکھو کہ رجسٹر میرج کرنے سے نہ لڑکا لڑکی کے لیے حلال ہوتا ہے، نہ لڑکی لڑکے کے لیے حلال ہوتی ہے۔ یہ پکی بات ہے۔ نکاح ایک نظام کا نام ہے، اس نظام کے بغیر کسی صورت میں نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ نکاح کر لیے کر لیے، کہاں پیپر اٹھا کر رجسٹر آفس کا دکھاتے ہیں، ایسا نہیں۔ عبد الرحمن نے اس عورت سے کہا دیکھ گناہ نہ کر، اگر تیری چاہت یہی ہے تو ہم چند دنوں میں نکاح کر لیں گے، الگ بات ہے، لیکن یہ عمل نہیں۔ اب نکاح مجھے معلوم، دروازہ کھول کر تمہیں باہر نکلے پھر میرے ہاتھ میں نہیں آتے، یہ سب نکاح کر لیں گے، یہ سب ہے نا باہر نکلنے کے لیے تسلی ہے۔ پتہ نہیں عورت کے ذہن میں شیطان سوار تھا، اور حضرت عبد الرحمن عقل مند بھی تھے، سمجھ رہے تھے میں ذرا بھی ضد کروں ہاتھ پائی ہوگی، آواز باہر جائے گی، لوگ آئیں گے تو پھر حالت موقع دیکھ کر میرے تقوی پر داغ لگ جائے گا، مجھے گناہ بھی نہیں کرنا، یہاں سے باعزت مجھے باہر بھی جانا۔ سن رہے ہیں طویل صاحب؟ گناہ بھی نہیں کرنا اور مجھے باعزت باہر بھی جانا، کرنا کیا ہے؟ دیکھیے ایمان مضبوط تھا، اعمال کامل تھے، گناہ سے کتنا سخت مقابلہ ہو رہا ہے۔ کبھی ایسے واقعات کہتے اور سنتے وقت ہم لوگوں کو چاہیے حسرت کے ساتھ ہم وہاں اپنے آپ کو رکھ کر سوچنا نہیں، عبرت کے ساتھ ہم اپنے آپ کو وہاں رکھ کر سوچنا ہے، اللہ اکبر، اگر وہاں ہوتے تو کیا ہم بچ پاتے؟ ہوتے تو کیا ہم بچ پاتے؟ یہ نہیں سوچنا۔ دیوان عبد الرحمن کو ان کی حضرت 1 مہینے سے ان کا نام لے رہی، کتنا مقابلہ کر رہی، ہمیں رہتے تو اتنا آرگومنٹ نہیں چلتا،
لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو دل ہی دل میں پکارا، اے بند کمرے میں یوسف کو بچانے والے، اب سوائے تیرے مجھے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اے بند کمرے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بچانے والے پروردگار، تیرے علاوہ مجھے کوئی بچا نہیں سکتا۔ یہ انکار میری مرضی کے لیے نہیں، تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ امتحان ہے تو پروردگار عالم تو اپنے فضل سے مجھے کامیاب کر۔ تیری پاکیزہ عطا کردہ زندگی کو میں داغ لگانا نہیں چاہتا، تیرے سامنے تیرے محمد کا غلام گنہگار ہو کر حاضر ہونا نہیں چاہتا۔ بچا میرے پروردگار، بچا۔ ادھر سے اصرار ہو رہا ہے، کیا سوچ رہے صاحب؟ تو اب جہاں دھوکہ ختم ہوتا ہے وہاں امانت شروع ہوتی ہے۔ یہ نہ سوچنا کہ ہمیشہ دھوکہ ہی کامیاب ہوگا۔ جہاں جھوٹ جا کر ختم ہوتی ہے وہاں سچائی شروع ہوتی ہے۔ جب بھی جھوٹ اور سچ کا مقابلہ ہوا تو پھر کامیاب سچ ہی ہوا۔ جھوٹ یہ دھوکے اور امانت کے درمیان میں مقابلہ ہوا، لمحات میں تو کچھ نتیجہ الگ ہوتا ہے لیکن کامیابی امانت ہی کو ملتی ہے۔ لقوے اور تقوی کے درمیان میں مقابلہ ہوتا ہے اور تقوی میں خلوص ہو تو تقوی ہی کامیاب ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں، اچھا تو نے مکر و فریب کے ساتھ مجھے لایا یہاں پر اور اب دروازہ کھولنا تو نہیں چاہتی۔ دیکھ اللہ کی مدد آئے گی، تو ہی دروازہ کھولے گی، کام بھی نہیں ہوگا، تو بھیجے گی نہیں، مجھے بھگائے گی تو، لوگ جمع بھی ہو جائیں گے تو فیصلہ میری طرف ہوگا انشاءاللہ۔ اس نے کہا کہ اچھا اب میں مجبور ہوں، تو نے مجھے دھوکہ دیا ہے تو میں بھی تجھے دھوکہ دوں گا۔ التکبر مع المتکبری عبادتن، تکبر کرنے والوں کے ساتھ تکبر کرنا عبادت ہے۔ تو مجھے دھوکہ دی، گناہ کرنے کے لیے بچنے کے لیے میں بھی دھوکہ دوں گا۔ دیکھیں گے تیرے دھوکہ کامیاب ہوتا ہے کہ میرا دھوکہ کامیاب ہوتا ہے۔ دل ہی دل میں بولے نہیں، دل ہی دل میں سوچ رہے ہیں گناہ کے لیے تو مجھے دھوکہ دیتی ہے تو بچنے کے لیے میں بھی تجھے دھوکہ دوں گا۔ اچھا ایک کام کرو محترمہ، کافی دور سے چل کر آئی ہو تم بھی، پسینے وسینے کی بو ہے، ذرا تم بھی تیار ہو جانا، سچ جانا، کاجل پاؤڈر اسنو فلاں اور فلاں لگا لینا، اور میں بھی ذرا جا کر منہ ہاتھ دھو لیتا ہوں اور ضرورت کو جا کر آ جاتا ہوں، پیشاب وغیرہ باتھ روم وغیرہ جا کر آ جاتا ہوں۔ جب کرنا ہی ہے محبت تو پورے اطمینان کے ساتھ محبت کا حق ادا کریں گے۔ اب لڑکی سوچتی ہے چلو بھائی، آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ اس نے کہا کہ یہی تو ہم چاہ رہے تھے، اتنی دیر سے بیکار کا تکرار کر رہے تھے، کتنا وقت ہمارا ضائع ہوا، یہ وقت میں اگر محبت میں گزر جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ چلو ہم بھی تیار ہو جاتے ہیں اور تم بھی تیار ہو جاؤ۔ اچھا باتھ روم کہاں ہے، واش روم کہاں ہے؟ کتنے نامہ ہی نہیں وہ چھوٹے سے کمرے کے، باتھ روم کہتے، واش روم کہتے، کیا کی روم کہتے، کدھر کی روم کہتے، ٹوائلٹ کہتے، کیا کہ وہ بھی پوری تجوید کے ساتھ بولتا، بچہ بھی انگلش پڑھا، ٹوائلٹ۔ کہاں ہے اس زمانے میں سادے سیدھے تھے، گھر کے بالکل پچھواڑے میں رہتے تھے، دن بھر کی غلاظت، رات کو کوئی بھنگی آتا غلاظت اٹھاتا، یا رات بھر کی غلاظت صبح کو آتا بھنگی اٹھاتا۔ اب یہ تیار ہو رہی ہے آئینے کے سامنے کھڑ کے، اب یہ باتھ روم کو گئے، غلاظت پڑی ہوئی ہے،
اپنے ہاتھوں سے کسی کی غلاظت جو باتھ روم میں پڑی ہے اٹھاتے ہیں اور اپنے پورے جسم میں مل لیتے ہیں. غلاظت پاکخانہ. اب سیدھے آتے ہیں, کہتے ہیں محترمہ I am coming. ارے کیا بدبو آ رہی ہے, کیا ہے پریشان, کیا ہے, ہوا نکل جائے تو پورا ماحول خراب ہو جاتا ہے. جسموں میں غلاظت رکھی ہے اور کپڑوں میں غلاظت ہے, اور وہی آدمی سامنے آیا ہے. ارے رے کیا کیے. یہ ہمارا محبت کا اسنو ہے, فیئر اینڈ لولی ہے ہماری محبت کا. کیا مصافحہ کرے, کہ معانقہ کرے, چمہ چاٹی کرے, کیا کرے, کہاں سے ابتدا ہو. ارے پاگل ہے کہ عقل مند ہے, حسین ہے کہ حسین. چلو اب ہم ہی دعوت دیتے ہیں آپ کو گناہ کی. کم آؤ, قریب آؤ, بیٹھو, آئی لو یو بولو. ہم بھی بولیں گے آپ کو آئی لو یو. 2 کے ساتھ بولیں گے, 3 کے ساتھ بولیں گے. آ جاؤ, بیٹھو. کہاں ہے پلنگ, کہاں ہے حجرہ محبت, کہاں ہے. اب چیخ مارو گی, بلائیے آپ. اب حالت دیکھیں گے. اگر عزت پر حملہ کرنے والا ہوتا تو پھر جسم پہ پاگل کے پاخانہ لگاتا, نتیجہ سپریم کورٹ تک جانے کی بھی ضرورت نہیں, ابھی نکل جاتا. بلاؤ. تم کو دھوکہ دینا آتا ہے تو اللہ کے بندوں کو بچنا بھی آتا ہے. تم کو دھوکہ دینا آتا ہے, بچنا آتا ہے. مر جاؤں گا گناہ نہ کروں گا. اس وقت میرے لیے غلاظت کے علاوہ اور کوئی سہارا نہیں ہے. جانے دے گی یا قریب آ جاؤں. عورت مجبور کرتی کیا, پاگل تو سدھرے گا نہیں. ہاتھ سے موقع گوایا. کھول دروازہ. جس نے بند کیا وہی دروازہ کھولا. مصیبت کے وقت اللہ کو اگر پکاریں گے تو اللہ تعالی ہماری راحت کا فیصلہ ہمارے دشمنوں سے ہی لیں گے. ہم پکارتے نہیں نا مصیبت میں اللہ کو. مصیبت آ گئی تو کونسلر کو, MLA کو, فلاں کو یاد کرتے, اللہ کو نہیں. حق پر رہ گئے, مصیبت آ گئی, تب اللہ کو پکارو. انشاءاللہ تعالی آج بھی اللہ سچے لوگوں کو مصیبت میں ایسے بچاتے ہیں جیسے دریائے نیل میں حضرت موسیٰ کو بچائے. دروازہ کھول دیتی ہے. جان بچی لاکھوں پائے بولتے نہیں. حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ ایمان بچا, اللہ کا شکر, لاکھوں پائے. اب کلاس کا وقت بھی ہو رہا ہے. کپڑے میں غلاظت ہے, ہاتھ میں غلاظت ہے, جسم میں غلاظت ہے. سیدھے جلدی جاتے ہیں, کپڑے نکال دیتے ہیں, زبردست غسل کرتے ہیں, نہاتے ہیں, کھکر کر ڈال کر صابن نہاتے ہیں, کیونکہ حدیث کا سبق پڑھنا ہے نا. اب بدبو آ گئی تو کیا ہوگا. اس کے بعد دوسرے کپڑے پہنتے ہیں, دوڑتے کلاس کو آتے ہیں, دوڑتے کلاس کو آتے ہیں, کلاس میں بیٹھتے ہیں. قسم اللہ کی لکھا ہے واقعات میں پوری کلاس معطر ہو گئی, ایسی خوشبو کہ سبق آگے نہیں بڑھ رہا ہے. استاد محترم نے پوچھا, او بھائی یہ آج کون اتنا زبردست عطر لگایا ہے. عبد الرحمن سمجھنے لگے ہاں شاید ابھی بدبو باقی ہے. چھیڑنے کے لیے ضد پیش کرتے ہیں, چھیڑا جاتا ہے نہیں. شاید میرے سے بدبو آ رہی ہے تو اب ڈائریکٹ بدبو کے بجائے شاید مذاق ہو رہا ہے, کون بھائی اتنا عطر لگائے. اب خوشبو کو فالو کرتے ہیں. عبد الرحمن کے جسم سے خوشبو پھوٹ رہی ہے. اے میاں عبد الرحمن ادھر آؤ.
کون سا عطر لگا؟ نہیں حضرت میں تو غریب ہوں، کھانے کے لیے پیسے نہیں ملتے، میرے پاس عطر خریدنے کے لیے پیسے کہاں ہیں؟ پھر عطر لگائے ہو؟ کوئی دوست دیا ہے؟ نہیں حضرت میرے پاس عطر بھی نہیں ہے، دوست بھی دیا نہیں ہے مجھے، میں آج لگایا بھی نہیں ہوں عطر۔ آپ لوگوں کو وہ کون سی خوشبو آ رہی ہے پتہ نہیں ہے حضرت، میاں زبردست خوشبو آ رہی ہے، ایسی خوشبو کبھی ہم نے سنی نہیں ہے۔ تو تب جا کر حضرت عبد الرحمن نے کہا حضرت خوشبو نہیں حضرت، میں تو جسم میں گندگی لگا کے پھر نہا کر آیا ہوں۔ جب پورا واقعہ بیان کرتے ہیں تو حضرت والا نے کہا کہ میاں تمہارے تقوی کو خدا قبول کر کے تمہاری بدبو کو خوشبو سے بدل دیا، تمہارے تقوی کو قبول کر کے اللہ رب العزت نے تمہارے جسم کی بدبو کو، کپڑوں کی بدبو کو خوشبو سے بدل دیا۔ اس کی قدرت میں کیا نہیں ہوتا۔ ابھی واقعہ ختم نہیں ہوا پیارو، سبق چلتا ہے، چرچے ہوتے ہیں۔ اس وقت سے حضرت عبد الرحمن کا نام صرف عبد الرحمن نہیں، عبد الرحمن مشکی پڑ گیا، مشکی، مشکی۔ اب حضرت عبد الرحمن اللہ کی اس عطا پر شکر ادا کرتے ہیں، سبق سے فارغ ہوتے ہیں، دن گزرا، آج کا دل بھلایا نہیں جائے گا۔ کتنا بڑا امتحان ہوا، کتنا بڑا امتحان ہوا، اور اللہ نے اپنے فضل سے بچا لیا۔ آج کے بعد تو میں کبھی ایسی غفلت میں نہیں آؤں گا۔ لاکھ سوچ کر جب گھر کو جاتے ہیں، جو تھا وہ کھاتے ہیں، عبادت سے فارغ ہوتے ہیں، رات کو جب سوتے ہیں، میرے پیاروں تقوی اختیار کر کے دیکھو، آج بھی رات کے اندھیروں میں ایسے خواب نظر آئیں گے کہ سننے والے کو یقین تک پیدا نہیں ہوگا۔ جب رات کو سوتے ہیں، رب کعبہ کی قسم، حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت اس عبد الرحمن مشکی کو خواب میں ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سلام کیا، حضرت عبد الرحمن مشکی کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میاں تم کتنے خوش نصیب ہو کہ آج تمہارے نبی کی مجلس میں ہم انبیاء بھی تھے لیکن ذکر تمہارا ہو رہا تھا۔ نبی کی مجلس، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس، امام الانبیاء کی مجلس، امام المرسلین کی مجلس ہو رہی، انبیاء بھی مجلس میں، صحابہ مجلس میں، حضرات تابعین مجلس میں، محدثین و مفسرین مجلس میں، سب مجلس میں ہیں، لیکن آج کی مجلس کا موضوع تمہارا تقویٰ تھا، اس لیے آج میں تم سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ پیارو ابھی واقعہ ختم نہیں ہوا۔ حضرت عبد الرحمن مشکی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا حضرت آپ مجھے خوش نصیب کر رہے ہیں، ایسا واقعہ تو آپ کے ساتھ بھی ہوا، آپ کو بھی اللہ نے بچا لیا، آپ کے بعد ہی تو میں ہوں۔ حضرت یوسف نے کہا سمجھ سکتے ہو تو سمجھو، شاید مولانا بیٹھے ہیں، وہاں مولانا بیٹھے ہیں، سمجھ سکتے ہیں تو سمجھو۔ حضرت یوسف نے کہا کہ میاں عبد الرحمن مشکی، آج یوسف کو بھی تم پر رشک آ رہا ہے، واقعہ میرا تمہارا سیم تھا، دروازہ تم پر بھی بند ہوا، دروازہ ہم پر بھی بند ہوا، مکر اور فریب تم پر بھی ہوا، مکر اور فریب ہم پر بھی ہوا، لیکن تمہارا قرآن پڑھ کر دیکھو کہ عین وقت میں ذرا ہمارا دل بھی بہکنے لگا، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، ہمارے دل میں بھی ذرا پسلان آیا، لیکن تم تو وہ ہو کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی تمہارا دل نہیں بہکا، اسی لیے تو ہم اس وقت آپ پر رش کر رہے ہیں۔ یہ طاقت اللہ کے فضل کے بعد حضرت عبد الرحمن مشکی کے پاس جو آئی، اللہ کے فضل کے بعد ان کا ایمان مضبوط تھا، ان کے اعمال کامل تھے۔ جب ایمان مضبوط ہوتا ہے، اعمال کامل ہوتے ہیں، عبادات ہوتے ہیں، بڑے سے بڑے گناہ کا مقابلہ کرنا ایسے اولیاء اللہ کے پاس بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، بائیں ہاتھ کا۔
ایک نہیں، میں کم سے کم 10-12 واقعات بیان کر سکتا ہوں۔ انشاءاللہ اگر کل بات یاد رہی تو کل بھی ایک واقعہ ہے آپ کو بیان کر سکتا ہوں یا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ایسا تقوی ہم کو، ہمارے نوجوانوں کو، لڑکوں اور لڑکیوں کو عطا فرمائے۔ کبھی گناہ پر نہ جانا، گناہ کے وقت اللہ کی مدد مانگنا، بچنے کی شکل و صورتیں اختیار کرنا، گناہ میں مبتلا ہونے کے راستے اختیار نہ کرنا۔ تقوی ہی اصل ہے۔ جس کے پاس تقوی ہوتا ہے اس کے لیے مرنے کے بعد جنت نہیں، وہ جہاں رہتا ہے اس کا ماحول جنتی بن جاتا ہے۔ اللہ ایسا تقوی ہم تمام کو عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وقت